باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے منافقانہ طور پہ اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں وہ باطن میں یہودی تھا، لیکن اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ موجود رہے، حضرت ابو بکر کا دور آیا پھر بھی موجود رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو پسپا کیا اور جزیرہ عرب سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور انہوں نے شام کے اندر، مصر کے اندر، عراق کے اندر مختلف علاقوں میں جا کے پھر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب کیا ہوا کہ یہودیت کے دل ہی دل میں انتقام کی آگ سلگتی رہی۔ سب سے پہلی یہودیت کے غاز و غضب کا جو نشانہ بنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنے، کہ ایک مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی کو یہودیوں نے استعمال کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ اس کے بعد پھر یہودی جو تھے وہ کب چین سے بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے پھر اسلام کے خلاف اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کا پروگرام بنایا، اور ایک کالے سے رنگ کا ٹھگنا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی، وہ بہت ہوشیار تھا اور بڑی ہی پر اثر تقریر اور خطابت کا انداز رکھتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ منافقانہ طور پہ اسلام قبول کیا، مدینہ طیبہ میں آیا، مسلمانوں کے ساتھ گل مل کے رہنے لگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ مجھے بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ مجھے بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مکاریوں کو بانپ لیا اور آپ نے اس کو قریب نہ پھٹکنے دیا۔ اب جناب کیا ہوا؟ اب اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مصر میں، شام میں، کوفہ میں، مختلف ممالک میں جا کے زہر اگلنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان جو ہیں وہ خائن ہیں، اقربا پرور ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو انہوں نے گورنر بنا رکھا ہے، امیر بنا رکھا ہے، اور وہ ان کو نوازتے ہیں۔ اب جو کچے پکے مسلمان تھے، کچے پکے عقائد نظریات کے لوگ تھے، وہ عبداللہ بن سبا یہودی نسل کی اس پراپگنڈے میں، اس کے دام فریب میں، اس کے جال میں پھنس گئے، اور انہوں نے عبداللہ بن سبا کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ظاہراً وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن مسلمان ظاہر کرنے کے بعد پھر اس طرح کی حرکتیں شروع کر دے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک سازش شروع کر دی، اور بہت سارے لوگ اس سازش کا حصہ بن گئے۔ جو بیچارے کچے پکے مسلمان تھے، جو حضرت عثمان سے دور تھے یا لا علمی کا شکار تھے، اس کی پرفریب اور پر اثر تقاریر سے متاثر ہو کر وہ اس کے دامے فریب میں آ گئے۔ یہ یمن کا رہنے والا عبداللہ بن سبا یہودی مختلف ممالک میں اس نے گھوم پھر کر اپنا زہر پھیلایا
اس نے علم بغاوت بلند کرنے کا عزم کر لیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے دو طرح سے مسلمانوں پر وار کیا، ایک سیاسی اور ایک مذہبی۔ سیاسی وار اس نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ الغار کی، اور مذہبی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو پر مبنی عقائد نظریات کی بنیاد اس نے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ صحیح خلیفہ نہیں ہے، اپنوں کو نوازتے ہیں اور دوسروں کو حکومت سے دور رکھتے ہیں۔ ان کے خلاف خوب جو ہے اس نے زہر اگلا، لوگوں کا ذہن تیار کیا، اور حضرت علی کے بارے میں اس نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا ہے، وہ مشکل کشا ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا نے اسلام کی پشت پر دو طرح سے وار کیا، دو طرح سے چھرا گھونپا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر نبوی پہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے، اور عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا کہ وہ موسم منتخب کیا کہ جس موسم میں لوگ حج کو جاتے ہیں، ذی الحج کا مہینہ اس نے منتخب کیا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، جتنا جتنا دور کسی کا سفر ہوتا تھا اس لحاظ سے وہ لوگ جو ہیں اپنی مسافت کے لحاظ سے جتنے وقت میں ان کا سفر پورا ہو سکتا تھا وہ اتنے ہی حساب سے اپنے گھروں سے حج کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ادھر عبداللہ ابن سبا کی تیاریاں زوروں پر تھیں، لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن سبا 400-500 اپنے باغیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام اکثر جو تھے وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، چند صحابہ مدینہ طیبہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 83 برس کی عمر تھی، خوبصورت سرخ چمکتا چہرہ، بڑھاپے کے عالم میں بھی اتنے خوبصورت چہرے والے، سفید ریش، میانہ قد، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر نبوی پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک باغی اٹھا، کہنے لگا کہ عثمان ہم آپ کو خطبہ نہیں دینے دیں گے جب تک ہمارے سوالوں کا جواب نہ دو۔ دوسرا باغی کھڑا ہوا، تیسرا باغی کھڑا ہوا، چوتھا باغی کھڑا ہوا۔ باغیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی، صحابہ کی تعداد بھی موجود تھی، لیکن تھوڑے تھے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اچانک کیا ہوا۔ باغیوں نے مسجد نبوی میں ہلہ گلہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر انہوں نے ان کے گھر میں قید کر دیا، ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عثمان جو ہیں مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، آج کے بعد عثمان غنی جو ہیں مسجد نبوی میں خود بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، آج کے بعد عثمان غنی جو ہیں مسجد نبوی میں خطبہ کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ مکمل پابندی لگا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ باغیوں نے شورش برپا کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ باغیوں نے یہاں تک کیا کہ کھانے پینے کا سامان بھی کر دیا، باہر پہرا لگا دیا
کہ کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملنے کے لیے بھی نہ جائے. مکمل طور پہ پابندی تھی. وقت گزرتا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے بس اپنے گھر میں محصور ہیں. دن گزر رہے ہیں. باغیوں کا زور دن بدن مدینہ طیبہ میں بڑھتا جا رہا ہے. شیر دل حکمران امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے باغیوں نے گھر میں محصور کر دیا ہے. نہ ہی آپ کو نماز کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہی گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں، نہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے جانے دیتے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کی اجازت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ عثمان بھائی، میں ایک فوج کا دستہ جو ہے بھیج رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے. اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں تاکہ ان باغیوں سے وہ نپٹ لیں اور ان کا کلا کما کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ معاویہ بھائی، میں نبی کے شہر میں کچھ تو خون نہیں دیکھنا چاہتا. میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیارے شہر میں، اس امن والے شہر میں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے جنگ ہو، کچھ تو خون ہو، لڑائی جھگڑا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تنہا اپنی بیوی نائلہ کے ساتھ اپنے گھر میں محصور ہیں. دن پہ دن گزرتے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے کہ علی بھائی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت دن گزر گئے ہیں، پانی بھی نہیں پیا، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، ہم تک پانی ہی پہنچا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی کہ پانی جو ہے حضرت عثمان تک پہنچایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا مشکیزہ بھر کے لا رہے ہیں. ظالموں نے مشکیزے میں تیر مار کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ پانی نہ پہنچنے دیا، بلکہ اس مشکیزے کا پانی راستے میں ہی ضائع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پگڑی اتار کے گھر کے صحن میں پھینک دی. عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی پگڑی اتار کے پھینک دیتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ بے بس ہو گیا ہے. حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان بھائی، میں بے بس ہو گیا ہوں، میں آپ تک پانی نہیں پہنچا سکتا. باغیوں نے آپ تک پانی نہیں پہنچنے دیا. شہادت سے کچھ دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، اے باغیوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں نبی کا دوہرا داماد ہوں. ظالموں، تم پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں. میں وہ ہوں کہ جب مسلمانوں کے لیے مدینہ میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو میں نے پانی کا میٹھا کنواں لے کے اللہ کے راستے میں وقف کیا. لیکن آج حیرت کی بات ہے، مجھے اسی کنویں کا تم پانی نہیں پینے دیتے. مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں وہی عثمان بن عفان ہوں کہ جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں اور مجھے ذی-النورین کا لقب ملا تھا، اور نبی نے فرمایا تھا کہ اگر عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں یک کے بعد دیگرے دیتا جاتا، ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی، میں دوسری دیتا جاتا. ظالموں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں وہ ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر نماز کے لیے وقف کی. آج تم مجھے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی
سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں دیتے، مگر باغیوں کے دل پر اس خطبے کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ پتھر دل تھے، آخر ان کو یہی کچھ کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بے بسی کے عالم میں محصور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو پہرے کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت قریب باغیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ادھر حضرت علی اور حضرت حسن و حسین حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی باغی جو ہے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، ادھر باغی جو ہیں وہ گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ کو جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جب بھوک لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی 38-39 دن گزر گئے۔ شہادت سے ایک دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور فرمائے کہ عثمان تو نے جو 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہمارے حوض کوثر پہ افطار کرے گا۔ اگلے دن صبح اٹھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ نائلہ آج مجھے ایک ازار بند سی دو، کچھا سی دو۔ تو نائلہ نے کہا کہ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے کہ آج مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان تو نے 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہم حوض کوثر پہ وہ روزہ افطار کرے گا، لہذا مجھے لگتا ہے کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب باغی مجھے آ کے ماریں گے، شہید کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے میں تڑپوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پردے کی جگہ جو ہے وہ کھل جائے۔ ساری زندگی میں نے اپنا پردہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو میں نہیں چاہتا کہ شہادت کے بعد بھی میرا پردہ کسی کے سامنے کھلے۔ حضرت نائلہ نے کچھا سی دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ باغیوں نے گھر کے دروازے سے تو داخل ہونے کی جرات نہ کی، لیکن پچھلی طرف سے مکان کو نقب لگا کر دیوار کو پھاڑ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک باغی آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان کے منہ پہ تماچا مارتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ظالمو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ دوسرے نے آگے بڑھ کر جو ہے تماچا مارا، تیسرا آگے بڑھا، اس نے سینے میں خنجر پوست کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نائلہ جب دیکھتی ہیں کہ میرے سرتاج کے ساتھ یہ کچھ ہونے لگا ہے، ان سے رہا نہ گیا، دوڑتی ہوئی آئیں، آ کے اپنے ہاتھوں سے خنجر کے وار روکنے چاہے، لیکن باغیوں نے پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ ظالمہ، تم میری بیوی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہو،
اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے پاؤں ٹوٹ جائیں، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ جس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی، اسی طرح ان کے قاتلوں کا انتقام ان کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، قرآن کے دامن میں گر گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اس آیت پہ حضرت عثمان کا خون گرا، تو گویا کہ شہادت کے وقت بھی قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو گلے لگا لیا۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اتنی مظلومانہ شہادت آپ نے کسی کی نہیں سنی ہوگی۔ اب شہادت کے بعد باغی اور بھی جری ہو گئے۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مکمل باغیوں کا مدینہ میں کنٹرول ہے، ہر طرف وہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، اشکبار آنکھوں سے تشریف لائے، اور ساری زندگی کبھی حضرت حسن و حسین کو مارا نہیں تھا۔ ایک تھپڑ حضرت حسن کے مارا، ایک حضرت حسین کے مارا کہ تم نے پہرا دینے میں لاپرواہی کی، عثمان جو ہے شہید ہو گئے۔ مدینہ میں گہرام مچ گیا، لیکن کسی میں ہمت اور جرت نہیں کہ باغیوں کو روک سکے۔ باغیوں نے شہادت کے بعد پہرا لگا دیا کہ کوئی حضرت عثمان کی لاش مبارک کو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگلا دن گزر گیا، اس سے اگلے دن ایک باغی گھر میں داخل ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، کپڑے سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت نائلہ بیچاری صدمے سے نڈال بیٹھی تھیں، رو رہی تھیں۔ تو انہوں نے سوچا شاید کوئی مسلمانوں میں سے کوئی حامی آیا ہوگا۔ اس نے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس 83 برس کے بوڑھے کے چہرے پہ شہادت کی شکل میں بھی شہید ہونے کے بعد بھی تماچا دے مارا۔ حضرت نائلہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ ظالموں، تجھے شہید کرنے کے بعد بھی ابھی تک صبر نہیں آیا۔ باغیوں نے اعلان کر دیا کہ عثمان کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی بیچارے بے بس مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، حضرت عثمان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ 5 دن گزر گئے، جنازہ نہ اٹھا۔ 6 دن گزر گئے، کوئی جنازہ نہ اٹھا سکا۔ 7 دن گزر گئے، کوئی جنازہ نہ اٹھا سکا۔ 8واں دن جب ہوا تو شیر کی بہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ظالموں، آج اگر تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں نبی کی بیوی آج باہر آ جاؤں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیا کرتے ہو۔ باغیوں نے جب دیکھا کہ ہوا کا رخ بدلنے لگا ہے اور لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عثمان کا جنازہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھایا جائے اور صرف 7 آدمی جنازے میں جائیں، اس سے زیادہ ہم کسی کو جنازے میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کے وقت جب اٹھایا گیا، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن باغی لوگ جو تھے وہ اب مکانوں کی چھتوں پر پتھر لے کے کھڑے تھے
گلیوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ گزر رہا تھا۔ باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے اوپر بھی پتھر برسا رہے تھے، آپ کے جنازے کے اوپر بھی پتھر مار رہے تھے۔ حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ پکڑ کے آگے آگے چل رہی ہیں، اور حضرت علی ساتھ ہیں، حضرت حسن و حسین ساتھ ہیں، ایک دو صحابی اور ساتھ ہیں۔ جنازے کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ظالموں کے انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مظلومانہ جنازہ جا رہا ہے۔ شہادت کے بعد بھی ظالموں نے آپ کو چین نہ لینے دیا، آپ کے جنازے کے اوپر بھی سنگ باری ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں لے جا کے 7 لوگوں کے ساتھ جنازہ ادا کر کے وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایسا مظلوم شخص آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے جنازے کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہوئی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا، لیکن ظالم جو تھے، باغی جو تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کو اقتدار چاہیے تھا۔ ان ظالموں کو اسلام کے اندر رکھنا ڈالنا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کی ہے کہ باغی جو تھے ایک تو اقتدار کے اندر حصہ چاہتے تھے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف چل پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان کی تلوار ایسی مسلمان کے خلاف چلی کہ آج تک نہیں رکی۔ اس مظلوم کا خون بہا، ظالموں نے ایک تو سیاسی طور پہ مسلمانوں کو کرش کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا عقیدہ نکالا، یعنی دو طرف سے وار کیا، مذہبی اور سیاسی، کہ حضرت علی کی الوہیت کا ڈنڈورا بھی پیٹا کہ حضرت علی جو ہیں نعوذ باللہ معصوم الخطا ہیں، امامت کا عقیدہ گڑا، حضرت علی کو کہا کہ یہ خدا ہے، اور بہت سارے عقائد و نظریات گڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، ان کا پھر کیا انجام ہوا؟ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کی سرزمین میں گیا تو میں نے ایک شخص کو بارہا دفعہ یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے میرے لیے افسوس ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس شخص کے پاس گیا تو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور دونوں آنکھوں سے وہ اندھا بھی ہے، اور اپنے چہرے کو زمین پر اوندے منہ لیٹ کر زمین پر رگڑ رہا ہے، مل رہا ہے، اور بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے، یہ کیوں ایسے ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا حال نہ پوچھو، میں ان بدنصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھسے تھے، اور کہتا ہے کہ جب تلوار لے کر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی حضرت نائلہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا
میں نے ان کی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ظالم اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری آنکھوں کو اندھا کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ وہ کہتا ہے کہ اے شخص، میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا، میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کڑا ہو گیا۔ میں خوف دہشت کے مارے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن امیر المومنین کی 4 بد دعاؤں میں سے 3 تو میرے اوپر پوری ہو چکی ہیں۔ میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، میرے پاؤں بھی کٹ گئے، میں اندھا بھی ہو گیا۔ 3 دعاؤں کی زد میں آ چکا ہوں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ بھی نہیں، میرے دونوں پاؤں بھی نہیں، اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں، اور اب صرف 4تھی دعا جو ہے وہ میرے لیے پوری ہونی ہے، جہنم میں میرے لیے داخلہ باقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کے رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کے انتظار میں ہوں کہ اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم بھی ہوتا ہوں، شرمسار بھی ہوتا ہوں، اور اپنے آپ کو جہنمی بھی کہتا ہوں، اور اب میں جہنم کے انتظار میں ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو جو بھی شامل ہوا، کسی کو کوڑ کی بیماری پڑ گئی، کوئی اندھا اور لولا لنگڑا ہو کے مرا، کوئی جو ہے کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کے مرا، کوئی کسی طرح سے مرا۔ اللہ رب العزت نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باغیوں کی تلوار چلی، آج تک مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک دن بھی چین کا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو 1 انچ زمین کا جو ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکا۔ اس وقت حضرت علی کے دور خلافت میں 1 انچ زمین جو ہے مسلمان فتح نہ کر سکے۔ پھر کیا ہوا کہ باغیوں نے جو کام کرنا تھا وہ شروع کر دیا۔ حضرت علی کو انہوں نے بڑے زور و شور سے خلیفہ منتخب کروایا۔ اس کے بعد پھر غلف پہ مبنی کچھ تو آپ کی حکومت کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر باغیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے غلف پر مبنی عقائد و نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، عقیدہ امامت کی بنیاد گڑی کہ اب جو ہے وہ نبوت ختم ہو چکی، شروع ہو چکی ہے، لہذا حضرت علی جو ہیں وہ پہلے امام ہیں، اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے حلال کر سکتا ہے، جو چاہے حرام کر سکتا ہے۔ امام کے اوپر باطنی وحی اترتی ہے۔ امام جو ہے وہ والدہ کی ران سے پیدا ہوتا ہے، اور امام کا درجہ جو ہے ہر فرشتے سے بلند ہے، ہر رسول سے بلند ہے۔ یہ عقائد نظریات رافضیوں کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت علی کو اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ خدا ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے میرے خلاف کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ ایک آگ کی خندق کھدوائی، اس میں پھر 70 انہوں نے باغیوں کو، اس قسم کے منافقوں کو اٹھا کے زندہ جو ہے آگ میں جلا دیا۔ لیکن یہ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کہ مصر کی طرف بھاگ گئے، وہاں پر جا کے جو ہے اپنا یہ
کاروبار اور سلسلہ چلاتے رہے، وہاں پر لوگوں کا یہ غلف پہ مبنی عقیدہ اور نظریہ بناتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ کچھ لوگ جو ہیں حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، کچھ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ قصاص عثمان کی آواز اٹھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ علی خلیفہ ثالث نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان کے قصاص کا انتظام کیا جائے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا ان کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی اس بات کا زور دیا جا رہا تھا کہ قصاص عثمان لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر میں منافقوں کو، ان باغیوں کو بدلے میں پکڑ کے قصاص میں قتل کروں گا۔ لیکن دن بدن زور بڑھتا گیا، کچھ منافق اس طرف شامل ہو گئے، کچھ منافق اس طرف شامل ہو گئے۔ دونوں طرف سے ان منافقوں نے اتنی آپس میں آگ بڑکائی کہ آخر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی دو فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جنگ جمل ہوئی حضرت علی کے درمیان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، منافقوں نے جنگ بڑکا دی۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جنگ صفین بھی ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان۔ یہ بھی منافقوں کی کارستانی تھی کہ دونوں جنگوں کے اندر تباہیت جو تھی وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے والی تھی، اور پھر مسلمان کی تلوار مسلمان کا گلا کاٹتی رہی۔ لیکن ہوتا یہ تھا جو شہید حضرت معاویہ کی فوج کے ہوتے ان کا جنازہ حضرت علی بھی پڑھنے جاتے، اور جو شہید حضرت علی کی فوج کے ہوتے حضرت معاویہ بھی ان کا جنازہ پڑھنے جاتے، کیونکہ غلط فہمی جو تھی وہ منافقوں نے پیدا کی ہوئی تھی، آگ جو تھی وہ منافقت کی بڑکائی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں کے درمیان ایسا کچھ تو خون برپا ہوا کہ حضرت علی کے دور خلافت میں 1 انچ زمین فتح نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا بہت لمبی ایک داستان ہے، انشاءاللہ العزیز اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ منافقوں نے کس انداز میں دونوں طرف سے لڑائی جو تھی برپا کروائی، اور کس طرح سے جو ہے پھر مسلمان آپس میں لڑتے رہے، اور پھر آخر میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العزت نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، پھر 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، لیکن حضرت علی کے دور خلافت میں 1 انچ زمین بھی فتح نہ ہو سکی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ پھر جب صلح ہو گئی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوئی۔ تو اس موضوع پہ انشاءاللہ یہ ایک پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، عبداللہ ابن سبا کا کیا کردار تھا اور اس نے پھر کیا کیا کیا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو تھوڑے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، اس پہ انشاءاللہ میں جب بھی موقع ملا، کل پرسوں جس دن بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق سچ پہ قائم رکھے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک اور مقدس ہستیوں کے جو دشمن ہیں، جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو صراط مستقیم پہ
لے آئے یا پھر ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحابہ کرام کا پکا اور سچا خادم اور غلام بنائے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔